بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ ملائم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر کرخت باتیں غضب انگیز۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ دانا اپنی دانائی کو چھپاتا ہے، لیکن احمق اپنی حماقت کی منادی کرتا ہے۔ اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ بڑے نیکوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی جمع خرچ سے مفلسی آتی ہے۔ راستی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سخن جو موقع پر کہا جائے سونے کے سیبوں کی مانند ہے، جو روح پہلی ٹوکریوں میں موجود ہو۔ وہ جو عالم ہے باتیں کم کرتا، سرد مزاج اور خرد مند ہے۔ احمق بھی جب تک چپ رہے عقل مند شمار ہوتا ہے۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے۔ نیکی قوم کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھ، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے بڑے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا جہیز ہے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم بہترین خیرات ہے۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کو پیشتر کے کہ تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ ایک مخلص اور دانا دوست پھلدار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا، اور اگر اوپر چڑھ گئے تو پھل پاؤ گے۔ اگر تو کسی کے ساتھ رشتہ دوستی قائم کرنا چاہے تو یہ خیال کہ وقت مصیبت وہ تیرے کام آئے تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزما۔ اگر بحالت غضب اس کو منصف پائے تو اس کی دوستی پر مائل ہو، ورنہ بچا رہ۔ نیکی کر اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھلا، اور بدی سے دور رہ اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے مستحق کو بتانے میں دریغ نہ کر۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کر۔ اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کر، ورنہ ترک کر دے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا۔
سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ وہ بات جو تو دشمن سے پوشیدہ رکھے دوست سے بھی پوشیدہ رکھ۔ ممکن ہے کہ یہ بھی کسی دن دشمن بن جائے۔ اپنے دل پر بھروسہ کر، کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں محتاط رہ۔ مصائب سے نہ گھبراؤ، ستارے ہمیشہ تاریکی میں چمکتے ہیں۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو اپنے آپ کو پہچانے اس کو تو بھی پہچان۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم عقل ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے۔